حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، اگر اپنا بچا ہوا خرچ کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر اسے جمع رکھو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا، اور اپنی ضرورت کی حد تک تمہیں کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، اور اپنے اہل و عیال سے شروع کر، یعنی جو تمہاری ضرورت ہے وہ تم خرچ کرو گے تو تم پر کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور فرمایا یہ جو خرچ کرنا ہے یہ سب سے پہلے اپنے اہل و عیال سے شروع کر، اپنے بیوی بچوں سے شروع کر، یعنی سب سے بہترین اگر آپ کسی کو دے سکتے ہیں تو وہ اپنے اہل و عیال ہیں، بچے ہیں۔ حضور نے فرمایا بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے اور موت کی شدت کو دفع کرتا ہے۔ جو صدقہ دینا ہے وہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور موت کی شدت کو دفع کرتا ہے۔ فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ تم کسی بھوکے پیٹ کو بھر دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن 7 آدمیوں کو اللہ اپنے سائے میں رکھے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں سے ایک یہ ہے، وہ آدمی جس نے چھپا کر صدقہ دیا حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ فرمایا وہ کل قیامت کے دن اللہ کے رحمت کے سائے میں ہوگا، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو سامعین محترم، اصل میں جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اصل میں تجارت کر رہا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، تجارت لن تبور، جس میں کسی قسم کا کوئی گھاٹا نہیں ہو سکتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی، یہ بڑی اہم بات ہے، کوئی آدمی اپنی صحت مند زندگی کے دوران 1 درہم کا صدقہ کرتا ہے، جب وہ صحت مند ہے اس وقت صدقہ کرتا ہے، تو یہ موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اپنی زندگی میں موت کے وقت تو ہو سکتا ہے وہ کہہ رہا ہو یار تب تو میں جا رہا ہوں، اب عیاشی نہیں کر سکوں گا، اب تو میں مرنے والا ہوں، تو چلو ابھی میں لگا دوں۔ یہ 100 درہم جو ہیں اس نے اپنی، جب وہ بالکل صحت مند تھا اور اسے موت کا یعنی وہ اس طریقے کے معاملات بھی نہیں تھے، تو فرمایا اس سے 1 درہم دینا 100 درہم دینے سے بہتر ہے، جب صحت مند زندگی میں وہ کرتا ہے۔ حضرت حسن بن علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور پکڑ لی اور اسے اپنے منہ میں لے لیا۔ کھجوریں آئیں صدقے کی، تو حضرت حسن نے، چھوٹے بچے تھے، اس میں سے لے لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، تاکہ وہ پھینک دیں۔ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے وہ صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ اور ایک اور بات، آخری بات، 2 حدیثیں سنا کر میں بات اپنی ختم کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سائل کو کچھ نہ کچھ دے دو، خواہ روٹی کا جلا ہوا ٹکڑا ہی کیوں نہ صحیح۔ جو سائل آئے نا اسے کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، چاہے روٹی کا چھوٹا ٹکڑا ہی، جلا ہوا ٹکڑا، فرمایا اس کو دے دیا کرو۔ اور ہمارے ہاں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی حاجت نہیں بھی ہوتی اور حاجت کے باوجود جو ہے وہ ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہوتی، وہ پیشہ بنائے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے غربت کے بغیر سوال کیا، جس نے غربت کے بغیر سوال کیا وہ آگ کھا رہا ہے، وہ آگ کھا رہا ہے۔ ایسے ہمارے ہاں ابھی بھی کئی لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی غیرت دی ہوئی ہے۔ اور ایک اور بات کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو متقی ہیں وہ میری آل ہیں، جو متقی ہیں وہ میرے آل ہیں۔ فرمایا جو متقی لوگ ہوتے ہیں، جو رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ کوشش کیا کریں کہ وہ صدقہ خیرات نہ لیا کریں، متقی لوگ صدقہ خیرات نہ لیا کریں۔
ضرورت ہو تو جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو جو دو چھوٹے چھوٹے واقعات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ مجھے پتہ چلا ماڈل کالونی میں ایک خاتون تھی اسی علاقے میں، اس کی بچی کی شادی تھی، تو اس کو 80,000 روپے کی ضرورت تھی۔ تو اس نے کسی سے ایک دو بندوں سے کہا کہ مجھے بیٹی کی شادی ہے، اس کے لیے مجھے 80,000 روپے چاہیے۔ تو کسی بندے نے اس کو 80,000 روپے لا کے دے دیے۔ ایک دو اور لوگوں نے بھی کوشش کی، تو جب وہ اس کے پاس گئے اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس مائی کو 80,000 روپے مل چکے ہیں، انہوں نے اس مائی کو دیا کہ یہ لے ہماری طرف سے بھی لے لیں۔ تو اس مائی نے کہا نہیں، یہ میں نہیں لوں گی کیونکہ مجھے مل چکا ہے۔ وہ چاہتی تو رکھ سکتی تھی، مگر اس نے نہیں، اس نے کہا کسی اور بچی کا کام بن جائے۔ ایک شخص نے، ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان سے سوال کیا گیا کیا آپ نے اس دنیا میں کوئی ولی دیکھا ہے؟ آج کل ہم گلی گلی کوچا کوچا میں ولی کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یار میں نے ایک ولی دیکھا ہے، میں بہت بڑی عالمی شہرت یافتہ وہ شخصیت ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے ولی ایک دیکھا ہے، بس مجھے زندگی میں صرف ایک ولی نظر آیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ تو بڑے بڑے پیروں فقیروں ولیوں علماء متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اس پوری زندگی میں صرف ایک ولی نظر آیا۔ کہا ہاں میں لاہور اسٹیشن پہ اترا، میرے ساتھ میری فیملی تھی، میں نے دیکھا کہ جو کلی ہے نا وہ بھاگتے ہوئے جا رہے تھے، کیونکہ ٹرین آئی تھی، ایک ہی ٹرین تھی، پرانے زمانے کا وقت تھا، تو کلی بھاگتا ہوا آ رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ اس وقت ایک شخص جو ہے، ایک کلی، اس نے اپنی جو چادر ہے وہ زمین پہ بچھائی اور بچھا کے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ادھر لوگ اپنی محنت مزدوری کے لیے جا رہے ہیں، نماز کا وقت، اس نے وہ نماز پڑھی۔ وہ شخص کہتے ہیں وہ جو بہت بڑی شخصیت ہے، وہ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ لوگ تو ایک گاڑی آئی ہے اور بھاگے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی پیسنجر مل جائے، اور یہ جو ہے وہ نماز کے لیے کہ میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ بڑے کلی آئے مگر میں نے کسی کلی کو لفٹ نہیں کرائی۔ نماز اس نے پڑھی، میں نے اس کو اپنا سامان پکڑوایا اور میں نے اسے کہا کہ بھئی میری گاڑی میں سامان رکھ دو۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس کا بھاڑا اس وقت کی بات ہے کہ اس کا 2 روپے جو ہے نا فی پھیرا ہے، تو چلو میں اس کو کچھ زیادہ دوں گا کہ یہ بڑا ایماندار آدمی ہے، نماز کے ساتھ محبت ہے۔ کہتے میں نے اس کو سامان دیا، اپنی گاڑی میں سامان رکھا اور میں نے ساتھ اس کو 5 روپے دیے۔ میں نے اس کو 5 روپے دیے اور میں نے کہا کہ یہ 5 روپے آپ رکھ لیں۔ اس نے 3 روپے مجھے واپس کیے ڈاکٹر صاحب، اس نے کہا جی یہ 3 روپے آپ واپس رکھیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ 3 روپے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں میرے صرف 2 روپے بنتے ہیں۔ کہا میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ رکھ لیں۔ کہا نہیں میں اس کا مستحق نہیں ہوں، یہ میں نہیں رکھوں گا، کسی مستحق کو دے دو، کسی مستحق کے دے دو، میں اس کا استحقاق نہیں رکھتا، میں صاحب نصاب نہیں ہوں، میں اپنی محنت مزدوری کرتا ہوں، تو میں اس کو نہیں رکھوں گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اگر اپنی زندگی میں کوئی ولی دیکھا ہے تو اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی محنت مزدوری کر رہا ہے، ساتھ اپنے رب کو منا رہا ہے اور ساتھ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ